السلام علیکم جی، کیا حال چال ہے سب کے؟ امید کرتا ہوں سارے خیریت سے ہوں گے، خوشحال ہوں گے۔ اچھا، آج کا ہمارا ٹاپک ہے بنی اسرائیل کا ایک ظالم بادشاہ اور ایک عابد کا۔ تو سٹوری کچھ یوں ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک ظالم بادشاہ تھا جو ظالم ہونے کے ساتھ ساتھ، بادشاہ ہونے کے ساتھ ساتھ بہت ظالم بھی تھا۔ وہ مسلمانوں کو خنزیر کا گوشت کھانے پہ مجبور کرتا، اور اگر کوئی انکار کرتا تو اسے ہلاک کروا دیتا۔ تو اس زمانے کا ایک جو ہے عابد تھا، ٹھیک ہے، بزرگ تھا۔ تو بادشاہ نے حکم دیا کہ اس عابد کو میرے سامنے پیش کیا جائے۔ تو لوگوں کو اس کا مرتبہ، اس عابد کا مرتبہ پتہ تھا، اس کی اہمیت پتہ تھی۔ لوگ عزت کرتے تھے اس بزرگ عابد کی۔ تو جیسے ہی اس عابد کو اس کے سامنے لانے لگے تو ایک سپاہی گیا اس عابد کے پاس اور کہنے لگا کہ آپ ایسا کریں کہ مجھے آپ ایک بکرا ذبح کر کے دیں۔ جب بادشاہ کہے گا کہ خنزیر کا گوشت لایا جائے اور عابد کو کھلایا جائے، اور آپ کو حکم ہوگا کہ خنزیر کا گوشت کھائیں، نعوذ باللہ، تو میں آپ کو وہ بکرے کا گوشت جو ہے پیش کر دوں گا۔ تو اس طرح بات جو ہے پکی ہوئی۔ عابد نے وہی کیا، بکرے کا گوشت جو ہے اسے دیا اس سپاہی کو، اور سپاہی نے اپنے پاس محفوظ کیا۔ تو عابد کو پیش کیا گیا بادشاہ کے سامنے۔ تو بادشاہ نے حکم دیا کہ عابد کو میرے سامنے یہ جو ہے خنزیر کا گوشت، اسے کھاؤ۔ بادشاہ نے سپاہیوں کو کہا کہ اس کے سامنے خنزیر کا گوشت پیش کیا جائے۔ خنزیر کا گوشت پیش ہو گیا، ٹھیک ہے۔ گوشت تو بکرے کا تھا، لیکن بادشاہ کو جھانسا دیا گیا خنزیر کا گوشت بتا کر، ٹھیک ہے۔ تو عابد کو کہا بادشاہ نے کہ یہ خنزیر کا گوشت کھا لو۔ عابد نے کہا میں ہرگز نہ کھاؤں گا، ٹھیک ہے۔ عابد نے کہا کہ میں ہرگز نہ کھاؤں گا خنزیر کا گوشت۔ تو اس سپاہی نے اسے عابد کو اشارے سے کہا کہ یہ وہی بکرے کا گوشت ہے جو آپ نے مجھے دیا ہے، لہٰذا آپ بلا جھجک کھا لیں۔ عابد نے کہا نہیں، میں نے نہیں کھانا گوشت۔ بادشاہ کو بولا۔ اس ظالم بادشاہ نے، بدبخت نے، اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اسے قتل کر دیا جائے، عابد کو قتل کر دیا جائے۔ تو اسے جب قتل کے لیے عابد کو لے جانے لگے تو وہ سپاہی بھاگا بھاگا گیا عابد کے پاس اور پوچھنے لگا کہ یہ تو وہی بکرے کا گوشت تھا، باخدا میں نے اس میں کوئی ملاوٹ یا ایسا دھوکہ نہیں کیا۔ تو عابد نے کہا کہ اگر میں یہ گوشت کھا لیتا تو لوگوں میں میری وجہ سے فتنہ پھیل جاتا کہ فلاں عابد نے بھی تو مجبور ہو کے گوشت کھایا تھا، تو ہم بھی کھا لیتے ہیں۔ تو اس طرح سے میری وجہ سے اتنی ساری عوام، پیچھے رہنے والی جو جنریشن تھی، وہ اس فتنے میں مبتلا ہو جاتی۔ بات کہی اس نے، عابد نے، اور سپاہی اسے لے جانے لگے قتل کے لیے۔ تو بادشاہ نے حکم دیا کہ اسے قتل کر دیا جائے۔ تو جیسے ہی اس عابد کو لے جایا گیا تو اس کا جو ہے سپاہیوں نے، جلاد نے سر تن سے جدا کر دیا اس بات کے بعد۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس طرح سے قومیں بنتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ہمارے یہاں پہ ہے گستاخی رسول کا۔ تو جو ہے ایک بھلے آدمی نے، ایک غازی نے اس گستاخ کا قتل کر دیا۔ تو جس نے اس گستاخ کا قتل کیا، اسے ڈرایا دھمکایا گیا، اسے اکسایا گیا، اور اسے بھی آخرکار قتل کروا دیا گیا، کیونکہ اگر اسے نہ قتل کروایا جاتا ان کے مطابق تو کل کو کوئی اور کسی گستاخ رسول کا سر تن سے جدا کر دیتا۔ یہ ہے ہمارے ملک پاکستان کا قانون، یہ ہے ہمارے ملک پاکستان کی جو ہے جڑیں۔ اسلام کے نام پہ بنا تھا یہ پاکستان، کلمے کے نام پہ بنا تھا یہ پاکستان، اور ہمارے یہاں قانون کیا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے جیسی رعایا ہوگی نا، جیسی عوام ہوگی، انہیں حکمران بھی ویسے ہی ملیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس سپاہی کے دل میں جو تھا خوف خدا تھا، ٹھیک ہے۔ اس نے اس عابد کی جو ہے عزت کا خیال رکھا، اس کے مرتبے کا خیال رکھا، اور اس کی مدد کرنے کی کوشش کی۔ اور عابد نے بھی
انہیں فتنے سے بچایا. تو یہ ہوتی ہے ایک سوچ ہر لیڈر کی یہی پہچان ہے. ٹھیک ہے. اور ہمارے لیڈر جو ہے ہمارے یہاں پہ لیڈر نہیں ہے. ٹھیک ہے. اگر کوئی لیڈر بنتا ہے، اگر کوئی سچ میں لیڈر ہے، تو اس کے ساتھ جو ہو رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں. میں مزید باتیں نہیں کروں گا، سمجھدار آپ خود ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے، اچھے رستوں پہ چلنے کی توفیق دے. تو یہ تھی آج کی سٹوری. اسے آپ موٹیویشنل سمجھیں، جو سمجھیں، یہ آپ کی مرضی ہے. ٹھیک ہے. دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہم سب کو ہدایت دے اور کسی ایسے فتنے سے بچائے اور بچائے رکھے قیامت تک. تو دعا میں یاد رکھیں. ویڈیو کو لائک کر دیں، اگر اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں. بیل کے آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ایسی مزید ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.